بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیع سلم کا جدید اسلامی مالیاتی نظام میں استعمال۔ تو بیع سلم کو تو ماشاءاللہ علماء کرام سارے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے جدید مالیاتی نظام کے اندر کیا کردار ہے، کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ تمام جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ ماہر شریعہ کے حوالے سے عرفی اسٹینڈرڈز ہیں، تو اس کے بیع سلم کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق آپ کے سامنے چیزیں پیش کی جائیں گی۔ تو موضوعات ہیں اس کے اندر دائرہ معیار کا دائرہ کار، عقد سلم کے حوالے سے جو شقیں ہیں وہ ہو گئے موضوع سلم، سلم میں درپیش صورتیں اور مسلم فی کی حوالگی کے حوالے سے چیزیں، متبادل سلم اور سلم کے حقوق جاری کرنا، یہ بنیادی طور پر 7 موضوعات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ پہلی بات کہ یہ جو شریعت اسٹینڈرڈ ہے سلم کے حوالے سے، تو اس میں بات کر دیں گے اس کا دائرہ کار، یعنی کن چیزوں کے بارے میں اس میں بات ہوگی اور کن چیزوں کے بارے میں اس اسٹینڈرڈ کے اندر بات نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہ یہ جو اسٹینڈرڈ معیار ہے سلم اور متبادل سلم سے متعلق ہے۔ اب یہ چاہے کوئی ادارے کی حیثیت خریدار کی ہو یا فروخت کنندہ کی ہو، کہ اب پہلے آگے چلنے سے پہلے میرے خیال میں سلم کی اگر ہم بات کر لیں گے سلم کس طریقے سے ایک اسلامی مالیاتی ادارہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آگے معیار کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بینک کے پاس فائنینس کے لیے آیا ہے کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بینک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کوئی ایسا سامان مجھے فراہم کر سکتے ہو فیوچر کے اندر جس پر سلم کی شرائط پوری ہوتی ہے، کہ وہ مثلی چیز ہو اور جس وقت ڈیلیور مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہو اور ڈیٹ آف ڈیلیوری، ٹائم آف ڈیلیوری وغیرہ جو معلوم ہو، تو ایسا کوئی اگر آئٹم تم مجھے دے سکتے ہو تو وہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہاں میں آم جو ہے آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، میں گندم آپ کو فراہم کر سکتا نعمان بھائی ہوں۔ بیچ تو میں بینک اس آواز کے آپ ساتھ کی یہ مس کرتا ہو ہے رہی ہے، تھوڑی مس ہو رہی ہے بیچ میں آواز۔ ہاں یہ اپنے کال آ رہی ہے، میں لے لیتا ہوں میرے خیال اچھا آپ کال لے لیں، میرے خیال میں پاز کر دیتا ہوں میں 1-2 منٹ کے لیے۔ میں۔ ہاں 1-2 منٹ کے لیے، وہ بار بار بندہ کال کر رہا ہے، میں کاٹ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ طریقے سے ہوتا ہے، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بندہ آیا، آ کے فائنینسنگ کی ضرورت تھی اس کو، بینک اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا آئٹم تو مجھے دے سکتے ہو جس پہ سلم کی شرائط پوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر مثلیات میں سے ہو، اور جس وقت تم ڈیلیوری تو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوتا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آئٹم تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو بینک میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بینک اب یہ سلم کا جو معاملات ہیں یہ ظاہری بات ہے ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا بلکہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بینک اس کو لمٹ دے دیتا ہے کہ میں تمہیں 10 لاکھ تک کی فائنینسنگ کر سکتا ہوں، اور اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم لاکھ روپے کر کے یہ فائنینسنگ کی لمٹ اپنی پوری کر سکتے ہو۔ تو اس 10 لاکھ تک کے حوالے سے ایک آپس میں سمجھے باہمی یادداشت کا ایک معاہدہ بن جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ ماسٹر سلم ایگریمنٹ، جو اس کی حیثیت ایک باہمی یادداشت کی ہوتی ہے۔ وہ ایک نام ایگریمنٹ کا، لیکن اس طرح ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ جس میں سلم کا معاملہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ ایک سلم کے حوالے سے یادداشت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کون سے آئٹم ہے جس پر سلم کرے گا بینک کے ساتھ، یعنی بینک اس کو سلم کا آئٹم خرید رہا ہوگا، کس نیابوں کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ عام طور پر سلم میں چونکہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، شروع میں پیشگی ادائیگی کر دی جاتی ہے، اس لیے وہ جو قیمت ہے وہ بازار سے کچھ کم لگائی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایڈوانس میں ادائیگی اس لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بینک نے آگے اس چیز کو مارکیٹ میں بیچ کر پھر نفع کمانا ہے، تو اپنے کسٹمر سے کچھ ڈسکاؤنٹ پہ خریدے گا، پھر مارکیٹ قیمت پہ بیچے گا، تو کچھ بینک کو نفع ہوگا۔ تو اس چیز کے تحریر بھی سمجھے اسی یادداشت کے معاہدے کے اندر ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈسکاؤنٹ بینک کسٹمر کو سے لے رہا ہوگا، سستے آئٹم سلم کی بنیاد پر خرید رہا ہوگا، اور عام طور پر کتنی مدت ہوگی جس میں مثال کے طور پر وہ ڈیلیور کرے گا، کتنی مدت ہو۔ پھر ایک تو یہ والا ماسٹر سلم ایگریمنٹ سائن
ہو جاتا ہے. ساتھ میں ایک اور بینک اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے جس کو ماسٹر ایجنسی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے, جس میں کسٹمر کو بینک وکیل بناتا ہے کہ جو بھی سامان تم سلم کی بنیاد پر مجھے بیچو گے تو پھر تم میرے وکیل بن کر سلم کی بنیاد پر اس کو سلم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام خرید و فروخت کی بنیاد پر بکواتے رہو گے. تو اس طرح یہ دو ماسٹر ایگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں جن کی حیثیت ایک باہمی آپس میں یادداشت کی ہوتی ہے, ایگریمنٹ کی نہیں ہوتی, جس میں سمجھیں کہ اب مستقبل میں جو یہ وکیل بنے گا اور مستقبل میں جو بینک کسٹمر سے سلم کی بنیاد پر اشیاء خریدے گا اس کے آپس میں شرائط و ضوابط طے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو معاملہ ہوتا ہے شروع میں یہ, اور یہ عام تو اسی میں بینک کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں کہ بینک اس چیز کو دیکھتے ہیں کسٹمر کی حیثیت کیا ہے, حیثیت اس معنی میں کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے, آیا اس کو بینک کتنی لمٹ دے سکتا ہے, کتنی فائنینسنگ دے سکتا ہے. تو اس حوالے سے بینک جانچ پرکھ کسٹمر کی اسی مرحلے پر کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے جب کسٹمر کو فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج اس کو ₹1,00,000 کی ضرورت ہے تو اس وقت پھر بینک کو مثال کے طور پر 1,20,000 یا 1,30,000 کے گندم کی جو مالیت سمجھو ہوگی مستقبل میں اتنی مالیت کی گندم یہ کسٹمر بینک کو بیچ رہا ہوتا ہے, بینک خریدار ہوتا ہے. بینک اب یہاں جو خرید رہا ہے وہ سلم کی بنیاد پر خرید رہا ہے. بینک مکمل ₹1,00,000 کی ادائیگی شروع میں کر دے گا اور اس میں یہ بات طے کر لے گا کب یہ ڈیلیور کر دے گا گندم اور کہاں کرے گا, وہ تمام باتیں سلم کے معاہدے کے اندر طے ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وقت آ جاتا ہے ڈیلیوری کا, مثال کے طور پر آج یہ بات طے ہوئی کہ گندم دے گا بینک کو, 4 مہینے کے بعد کا وقت طے ہوا کہ 4 مہینے کے بعد یہ گندم کی کسٹمر ڈیلیوری دے گا. جب گندم تیار ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی بینک کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے, بینک کا نمائندہ 100% کیسز کے اندر جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بینک اس کا قبضہ لیتا ہے, اس کے انسپیکشن کرتا ہے کہ واقعتاً جتنا مال کہا گیا تھا اتنا ہی ہے یا نہیں ہے. بینک کے نمائندے کی طرف سے اس کے کو قبضے میں لے لینے کے بعد پھر بینک لیٹر آف ایجنسی یعنی سمجھیں کہ وکالت کا جو ایک خط ہے, لیٹر ہے, وہ کسٹمر سے سائن کروا لیتا ہے جس کی پہلے سے یادداشت طے ہو چکی تھی کہ ہاں بھائی بینک کے بہاف پر یہ کسٹمر سامان بیچے گا, جس میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ جو مال ہے جو مثال کے طور پر بینک نے ₹1,00,000 کا خریدا تھا یہ اب کتنے تک کا مارکیٹ میں کم از کم کسٹمر بکوائے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع میں بینک کے ذہن میں تھا کہ 1,30,000 کا مال ہے تو لاکھ کا بینک نے خرید دیا. پھر بینک یہ حساب لگاتا ہے کہ 6 مہینے میں مجھے کتنا کمانا چاہیے تھا لاکھ پر. مثال کے طور بینک نے یہ دیکھا کہ یار 6 مہینے میں لاکھ پر مجھے ₹10,000 کمانے تھے, تو بینک اس لیٹر اور ایجنسی میں لکھ دے گا کہ یہ مال کم از کم 1,10,000 کا آپ نے بکوانا ہے اور ڈیٹ بھی لکھ دے گا کہ اس تاریخ تک. تو مثال کو 4 مہینے میں ڈیلیوری ہوئی تھی, اگلے 2 مہینے کی بینک نے ڈیٹ دے دی کہ اگلے 2 مہینے میں تم نے مال مارکیٹ میں بکوا دینا ہے. 2 مہینے کے بعد جب یہ مال بکوا کر آئے گا تو اس وقت ثبوت دے گا کہ ہاں یہ مال میں نے بیچا ہے, اس کی رسیدیں وغیرہ دے دے گا اور اس موقع پر بینک جب بینک کو کنفرم کر دے گا یہ مال بک گیا ہے اور ساتھ میں پھر پیسے وہ جمع کروائے گا جو کہ طے ہوئے تھے کہ 1,10,000 میں یہ مال بکوا دے گا, تو 1,10,000 بینک کو جمع کروا دے گا. اوپر بکا اگر اس سے زیادہ میں ہوا تھا, مثال کے طور پر بکا وہ 1,20,000 کا تھا اور بینک کو 1,10,000 دینے, باقی اس کے بارے میں فقہی حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ وکیل تھا تو وکیل کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تم کم از کم اتنے کا یہ بکوا دو جو پر ملے وہ تمہارے. تو سمجھیں کہ اس کی وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ ہم اس کو ٹرمنالوجی میں تو کہتے ہیں انسینٹیو فیس ہے, یعنی اس کا ایک کیا کہیں گے کہ مزید تحفہ ہے بینک کی طرف سے, ہدیہ ہے کہ یار تم نے اچھا کام کیا, چلو یہ میری طرف سے رکھ لو تو باقی پر جتنے کا بکا ہو تو بینک نے اپنے 1,10,000 لے لی. اس طریقے سے ایک سلم کا معاملہ پورا ہوتا ہے. یہاں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے عقد سلم کے طریقہ کار کے اوپر, تو اس میں اسی شروع والی جو یادداشتیں انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ سلم کے متعدد حقوق پر گفت و شنید اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر عقد اپنی مدت پوری ہونے کے ساتھ مکمل ہو جائے. جس سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے مثال کے طور پر لمٹ دی تھی 10 لاکھ کی کہ تم 10 لاکھ روپے تک کے سلم کے معاملات کر سکتے ہو, اور وہ ایک دفعہ لاکھ کا کرتا ہے, پھر 80,000 کا کوئی سلم کر لیتا ہے, پھر 1.5 لاکھ کا کر لیتا ہے. تو یہ متعدد سلم کے عقود ایسے ہو سکتے ہیں
مثال کے طور پر آج آیا، اس کو پیسوں کی ₹1,00,000 کی ضرورت تھی، اس نے ₹1,00,000 کی گندم مجھے بھیج دی، یعنی بینک نے خرید لی اس سے سلم کی بنیاد پر. پھر آیا اس کو 80,000 کی ضرورت تھی، تو 80,000 کی بینک نے اس سے گندم خرید لی. تو متعدد سلم کے معاملے اس طرح ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہر عقد اپنی مدت پوری ہونے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے آج کی جو 4 مہینے کے بعد کی ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی 2 دن بعد آئے گا، تو اس کی پھر 2 دن بعد اس مزید 4 مہینے اگر رکھے جائیں تو 4 مہینے کے بعد مزید 2 دن وہ اس کی ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی جس پر یہ حوالے کرے گا. تو ہر عقد اپنی مدت پوری ہونے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ یہ کے بعد دیگر سلم کے کئی عقود کے لیے ایک عمومی دستاویز دستور العمل یا بنیادی معاہدہ کر لیا جائے. اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ باہمی یادداشت کے طور پر بالکل شروع کے اندر بینک ماسٹر سلم ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں سلم کی بنیاد پر بینک خریدتا رہے گا، اور کس اگر ڈسکاؤنٹ پہ تو کتنی ڈسکاؤنٹ پہ خریدتا رہے گا، عمومی طور پر مدت کتنی ہوگی سلم کی. یہ تمام چیزیں دستور العمل آپس میں طے کر لیتے ہیں، جس میں پے در پہ ہونے والے عقود سلم منعقد کرنا طے ہو. ٹھیک ہے. اس دوسری صورت میں معاملہ کرنے کے لیے دونوں فریق ایک مفاہمتی یادداشت طے کریں گے جس میں خرید و فروخت کے لیے دلچسپی کا اظہار. اب اس کے بعد پھر ماسٹر سلم کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، یعنی جب سلم کا معاملہ حقیقتاً ہونا ہوگا، اس کو کون سا آپ ڈاکومنٹ دو گے. جیسے اگر میں بینک اسلامی کی بات کروں تو ہمارے پاس ایک سلم کانٹریکٹ ہے، اس کی کاپی ہم شروع میں کسٹمر کو دیتے ہیں کہ تم یہ جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ فل کر کے لے آنا، جس میں کوانٹٹی کوالٹی کب یعنی ڈیلیور کرو گے وہ تمام چیز اس میں لکھنی ہوتی ہے. وہ لکھ کر وہ بینک کے پاس آ کے اظہار دلچسپی کرتا ہے جس کے لیے عقد سلم کیا جا رہا ہے. اس کی مقدار اور صفات کا تعین اس میں ہو جاتا ہے، اور ادائیگی کا طریقہ کار طے ہو جاتا ہے. ضمانتوں کی نوعیت بھی شروع میں طے ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی میں نے لمٹ دی ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زراعت کار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، تو ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں. تو زمین عام طور پر بینک اس کے اوپر اپنا چارج لے لیتے ہیں سیکورٹی کے طور پہ، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہوئی کہ سامان تو بکوا دیا اس نے لیکن اب پیسے نہیں دے رہا، تو وہ پھر یعنی ایک دین کھڑا ہو گیا کسٹمر کے اوپر، تو وہ اس دین کی ریکوری اس سے رہن کی ایک صورت ہوتی ہے. تو وہ ضمانات وغیرہ کا تعین بھی شروع میں ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عقد سلم کے ہر سودے کا نفاذ علیحدہ طور پر اس طرح اپنے مقرر وقت پر ہوتا رہے گا. تو یعنی اس جو پہلا سلائڈ نمبر 2 یہ 5 ہے، تو اس کے اندر یہ عقد سلم کا طریقہ کار میں پورا طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے ہوگا. مزید کہتے ہیں کہ جب مفاہمتی یادداشت کی بنا پر عقد سلم انجام پذیر ہو جائے تو یہ یادداشت عقد کا حصہ بن جائے گی، سوائے ان رجا کے دن میں دونوں فریق عقد انجام دے گا. یعنی جو شروع میں ضوابط طے ہوں گے وہ سمجھیں کہ سب یعنی بعد میں جب عقد سلم ہوگا تو اس وقت نافذ العمل سمجھے جائیں گے. اب بات کرتے ہیں عقد سلم کے الفاظ پر. تو یہ اس پر پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ سلم کے لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، سلف کے لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، بیع کے لفظ سے بھی یہ منعقد ہو سکتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ نقد قیمت شروع میں ادا کر دی جائے اور صفات جو ہے وہ مسلم فی کی طے کر لی جائیں گی کس صفات کی ہوگی. اب اگر بات کرتے ہیں راس المال کے حوالے سے کہ جو سلم کا راس المال ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ سلم کا راس المال مثلی مماثل اشیاء میں سے کوئی متعین چیز ہو، جیسے گندم کاشت کیا جانے والا دیگر اناج وغیرہ، یعنی جو قیمت ہے راس المال وہ کرنسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، مثلیات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں ضروری ہے کہ سود شامل نہ ہو. یعنی سود شامل ہونے کی صورت کیا ہوگی کہ دونوں طرف یکساں چیز ہو. یعنی ایک طرف ابھی جو راس المال کے طور پر بھی گندم دی جا رہی ہے اور جو مسلم فی ہے وہ بھی گندم ہے، تو وہاں پر سود لازم آئے گا، تو وہ صورت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سلم کا راس المال ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو غیر مماثل قیمتی چیز ہو، جیسے جانور وغیرہ. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال معایر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے. اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ کسی متعین چیز سلم کا راس المال ثمن ہو، جیسے ایک متعین مدت کے لیے گھر کی رہائش، ٹھیک ہے، یا ہوائی جہاز کشتی وغیرہ کا استعمال. یعنی منافع بھی جو ہے راس المال ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں یعنی معایر کے حوالے سے اس میں سمجھ گنجائش رکھی گئی ہے، ورنہ شاید لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی تو صرف راس المال جو ہے مثلی چیزوں کو ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، غیر مثلی منافع یا قیمتی چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں معیار کے اندر اس میں گنجائش دی گئی ہے. مزید کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کا شاید سلم کا راس المال اس طرح معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس میں کوئی پوشیدہ نہ رہے.
نہ ہو، اسے باہمی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. چنانچہ اگر راس المال قیمت نقدی کی صورت میں ہو تو یہی اصل صورت ہے، تو یہ متعین کیا جائے گا کہ اس کی کرنسی کون سی ہوگی، کرنسی کی مقدار کیا ہوگی، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کوئی اور مثلی چیز ہو تو اس کی جنس، نوع، صفات. یعنی اب یہ جو شیخ ہے اس میں سمجھو غرر کو دور کیا گیا ہے کہ راس المال میں کسی قسم کا کوئی غرر نہ ہو. مزید کہتے ہیں کہ سلم کے راس المال پر عقد طے ہونے کی نشست میں ہی قبضہ ہونا ضروری ہے. یہ بات بھی ہم پچھلی کلاس میں کہی تھی. صرف امام مالک جو 3 دن کی گنجائش دیتے ہیں تو اسی کو یہاں اختیار کرے گا. تاہم زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کی تاخیر کی گنجائش ہے. اس تاخیر کی شرط بھی رکھی جا سکتی ہے، بشرط ہے کہ تاخیر کی یہ مدت مبی کی حوالگی کے لیے طے شدہ مدت کے برابر جو اس سے زیادہ نہیں ہو. تو یعنی ہونا یہ چاہیے کہ سلم کے اندر راس المال فوری ادا کر دی جائے. تاخیر امام مالک نے جو 3 دن کی دی تھی تو یہاں اس گنجائش کو لیا گیا ہے کہ جو ہے مؤخر کیا جا سکتا ہے راس المال. کہتے ہیں یہ ناجائز نہیں کہ سلم پر راس المال ادھار ہو، یعنی کسی کے قرض میں ہو. قرض یا اس معاملات کی واجب الاداء رقوم کو سلم پر راس المال بنانا جو ادارے کے لیے گاہک پر لازم ہے. یہ بات ہم پچھلی کلاس میں بھی کر چکے ہیں فقہ البیوع کے حوالے سے کہ جو ادھار ذمے میں ہے وہ راس المال نہیں بن سکتا، اس کو جو ہے کیش میں کرنا پڑے گا پھر وہ راس المال بنے گا. مزید مسلم فی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مسلم فی مثلی اشیاء جیسے ناپی جانے والی اشیاء اور وزن کی جانے والی اشیاء میں عقد سلم کرنا درست ہے، بشرط ہے کہ سودی معاملہ لازم نہ آئے. سودی معاملہ اسی وقت لازم آئے گا دونوں طرف ہم جنس ہوں. اسی طرح زرعی اشیاء اور ایسی عددیات متقاربہ ایک جیسے قابل شمار اشیاء میں بھی سلم کا عقد جائز ہے جن کی اکائیوں میں کوئی قابل لحاظ فرق نہ ہو، بشرط ہے کہ سود واقع نہ ہو. کہتے ہیں کمپنیوں کی تیار کردہ اشیاء وہ اشیاء جن میں باہم فرق نہ ہو، وہ تجارتی علامات اور اپنے معیار کے مطابق تفصیلات کے ذریعے متعین ہوں اور دستیاب ہوں. یہ ایک اہم چیز ہے کہ وہ چیز دستیاب ہوں. سلم کی شرائط میں سے ایک یہ بھی نا کہ جس وقت آپ حوالے کرو گے تو اس زمانے میں وہ موجود ہو. ایسی اشیاء کو عددیات متقاربہ میں شمار کیا جائے گا. اس سلسلے میں شیخ نمبر یہ 8/2-3 جو ہے یہ رعایت کرنا ضروری ہوگا. مسلم فی کی شرائط مزید کے متعین چیز میں سلم کا عقد کرنا درست نہیں کہ اس گاڑی میں مسلم فی کا جو بنیادی شرط ہے وہ دین ہونا ضروری ہے، لہذا جب عین ہو جائے گا تو پھر اس میں سلم درست نہیں ہوگا. جیسے یہ گاڑی اور نہ ہی ان چیزوں میں جو غیر متعین طور پر ذمے میں نہ آ سکے. یہ تو غیر متعین لیکن ذمے میں نہیں آ سکتی، جیسے زمینیں، عمارتیں، درخت، اور نہ ہی ایسی اشیاء میں جن کو صفات کے ذریعے واضح نہ کیا جا سکتا ہو جیسے قیمتی پتھر اور روادرات. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ مسلم فی کسی مخصوص زمین کی پیداوار ہوگی. ٹھیک ہے، اس پہ بھی پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی. اور اس شرط کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سمجھیں کہ مسلم فی کے دین ہونے سے لازمی ہے کہ مسلم فی دین ہو. کہتے ہیں مسلم علیہ یعنی فروخت کرنے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ مسلم کی مدت پوری ہونے پر جہاں سے بھی دستیاب ہو مسلم فی کا بندوبست کر دے، چاہے وہ اپنی زمین یا کارخانے سے دے یا اس کے علاوہ مارکیٹ سے خرید کر دے دے. یہ سب ان کی گنجائش ہے. مزید مسلم فی کی شرائط میں کہتے ہیں کہ اگر سلم کا راس المال کرنسی ہو سونا یا چاندی کی صورت میں تو یہ مسلم فی موضوع عقد کا نقود سونا چاندی ہونا جائز نہیں. یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو کرنسیاں ہیں عرب علماء یا معایر کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ وہ ان کرنسیوں کو ہی سونا چاندی کے برابر ہی سمجھتے ہیں. کرنسی جو ہے وہ سونا چاندی ہے کے برابر ہی ہے، جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تحقیق ہے ان کے مطابق یہ جو سونا کرنسی ہیں یہ ثمن عرفی ہیں اور سونا چاندی کی رسید وغیرہ نہیں ہے. لہذا اگر ایک طرف سے سونا چاندی ہو اور ایک طرف سے اچھا اسی طرح لہذا یہ ثمن عرفی ہونے کی وجہ سے ہر کرنسی دوسرے سے الگ ہوگی. لہذا اگر میں روپوں کے بدلے میں مسلم فی ڈالر کو بناتا ہوں تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہاں معایر میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو پاکستانی اسلامی بینکس کے اندر کئی جگہوں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے مطابق عمل ہوتا ہے کہ وہ ڈالر کا سلم کرتے ہیں روپوں کے بدلے میں، یا روپوں کو ڈالر کے بدلے میں، یعنی مختلف کرنسیوں کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے، ایک ہی شمار نہیں کیا جاتا. جبکہ اس جو شیخ اس کے مطابق وہ سونا چاندی اور کرنسی کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور ان کا آپس میں جب تبادلہ ہوگا تو اس میں وہ سلم کی اجازت نہیں دے رہے. مسلم فی میں یہ شرط ہے کہ وہ صفات کے ذریعے منضبط ہو سکے اور غیر متعین طور پر ذمے میں آ سکے. اس حد تک صفات بیان کرنا
کافی ہوگا کہ اس کے بعد صرف ناقابل ذکر معمولی فرق رہ جائے جیسے لوگ عام طور پر اس کے برداشت کر لیتے ہوں، اور فرق کسی تنازع کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے. مزید کہتے ہیں مسلم فی کے بارے میں ایسا علم ہونا ضروری ہے کہ ناواقفیت باقی نہ رہے. مسلم فی کا تعین کرنے والی صفات کے بارے میں لوگوں کے رواج اور ماہرین کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا کہ کتنی حد تک مسلم فی کی شرائط بیان کی جائیں. مزید کہتے ہیں کہ مسلم فی کی مقدار کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. چنانچہ ہر چیز کی مقدار کا تعین اسی کے لحاظ سے ہوگا، مثلا وزن سے، پیمانے سے، حجم سے، تعداد سے. باقی جو پہلے وقتوں کے اندر یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کیلی ہوتی تھی، اب وزنی ہوتی ہے، تو جو عرف ہوگا اس کے مطابق اس کی مقدار کا تعین ہوگا. اگر عرف میں وہ وزنی ہے تو وزن سے ہوگا، عرف میں اگر وہ کیلی ہے تو کیل سے ہوگا. یہ بھی ضروری ہے کہ حوالگی لازم ہونے کے وقت مسلم فی عموماً اپنے مقام پر عام طور پر دستیاب رہے تاکہ فروخت کرنے کے لیے اسے خریداری کو سپرد کرنا ممکن ہو سکے. یہاں یہی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت سپرد کرنا ہے اس زمانے میں وہ مارکیٹ میں موجود ہو، تاکہ اگر اس کے بعد اپنے پاس موجود نہیں ہے تو مارکیٹ سے لے کر دے دے. کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ مسلم فی کی حوالگی کا وقت اس طور پر معلوم ہو جو اس بارے میں تنازع کا سبب بننے والی جہالت کو زائل کر دے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ مسلم فی کی مختلف قسطوں میں حوالگی کی متعدد اوقات متعین کر لیے جائیں بشرط کہ سہم کا راس المال مکمل طور پر ادا کر دیا. یعنی یہاں بات کر رہے ہیں کہ اگر راس المال مکمل ادا کر دیا گیا تو اب مسلم فی ہی قسطوں میں ادا کیا جا سکتا ہے. تو یعنی کئی دفعہ ایک دفعہ ہم نے انڈوں کا سلم کیا تھا، تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ قسطوں میں ایک دفعہ ہی مثال کے طور پر 1000 درجن انڈے خرید لیے تو وہ 3 مہینے کا ٹائم لیتا تھا، اور ہر ہفتے مثال کے طور پر ڈلیوری دے رہا ہوتا تھا. تو یہ قسطوں میں ممکن ہے. اصولی طور پر مسلم فی کو ثبوت کیے جانے کی جگہ متعین ہونا ضروری ہے، البتہ اگر دونوں فریق اس معاملے میں خاموش اختیار کریں تو جس جگہ عقد طے پایا اسی جگہ کو مبیع کی حوالگی کے سمجھا جائے گا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جگہ کے تعین کے لیے عام رواج کو مد نظر رکھا جائے گا. یعنی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جگہ کا تعین بھی کر لیا جائے، لیکن اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ دو باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ جس جگہ عقد ہو رہا ہے وہ تعین ہو جائے گی، یا پھر عام طور پر جہاں رواج کے مطابق معاملہ ہوگا، مارکیٹ کے عرف کے مطابق معاملہ ہوگا. مسلم فی کی مزید شرائط اور ضمانت کی بات کرتے ہیں. سلم کے عقد میں مسلم فی کی ضمانت کے طور پر رہن، کفالہ یا ان کے علاوہ دیگر طریقوں جو شرعی طور پر قابل قبول ہو استعمال کیا جا سکتا ہے. بھائی میں نے مکمل پیسے دے دیے، اب اگلے کے ذمہ ہے کہ مجھے مسلم فی اور سلم جو خریدی جانے والی چیز وہ حوالے کرے. اب وہ کرے گا نہیں کرے گا ایک معاملہ تو ہے نا، تو اس کے لیے رہن لینا، کفالہ لینا شرعاً جائز ہے. اب اگر بات کرتے ہیں مسلم فی کے سپرد کرنے کی، حوالے کرنے کی، تو کہتے ہیں کہ فروخت کنندہ پر لازم ہے مسلم فی کی ادائیگی کا وقت مکمل ہونے پر اسے طے شدہ صفات اور مقدار کے مطابق خریدار کے حوالے کرے. اسی طرح خریدار بھی عقد میں بیان کردہ صفات مکمل پائے جانے پر مسلم فی کو قبول کرنے کا پابند ہے، اور انکار کرنے کی صورت میں اس کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اگر مسلم فی جیسے کہی ہے ویسی ہی ملی ہے تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے خریدار کے لیے کہ وہ کہے کہ میں نہیں لینا، بلکہ جن صفات کے مطابق اس نے کہا تو اس نے حوالے کر دی تو اس کو لینا لازمی ہے. مزید کہتے ہیں اگر مسلم یعنی فروخت کرنے والا طے شدہ صفات سے زیادہ اچھی چیز پیش کرے اور اس اضافی خوبی کے مقابلے میں کسی عوض کرنا ضروری ہے، اور اس کو حسن ادا سمجھا جائے گا بشرط کہ عقد میں طے کی گئی خاص صفات ہی خریدار کو مطلوب نہ ہو. یعنی اچھی چیز دے دی تو دے سکتا ہے، اور یعنی اس کے مقابلے میں اگر وہ کوئی عوض نہیں مانگ رہا ہے تو یعنی کم قیمت پر اچھی چیز دے رہا ہے تو بالکل قبول کی جائے گی. ہاں البتہ اس کو چاہیے وہ سمجھ درمیانے درجے کی، تو اس کو اچھی چیز چاہیے ہی نہیں تھی تو پھر وہ منع کر سکتا ہے. اگر فروخت کنندہ طے شدہ صفات سے کم درجے کی چیز پیش کرے تو خریدار کو یہ حق ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، دونوں حق ہے. اگر اس کو قبول کر لے تو حسن اقتضاء سمجھا جائے گا، یعنی اس نے اچھے طور پر قبول کر لیا. دونوں فریقوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اسی چیز کو قبول کرنے کے لیے باہم صلح کر لیں اگرچہ اس کے لیے قیمت میں کمی کرنا پڑے. یعنی قیمت بڑھانے کی تو گنجائش نہیں، لیکن اگر اس نے ہلکے درجے کی چیز دی ہے تو خریدار یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہلکے درجے کی لہٰذا اس کی قیمت کم کرو، اور لیکن قیمت کم کرنے کی صورت میں ہوگا یہ کہ پھر وہ صلح ہوگی، نہیں پھر وہ عقد نہیں ہوگا
بلکہ ایک نئی صلح ہو گئی کہ اس کے ذمے ایک چیز دینا لازمی تھی اور کم درجے کی وہ دے رہا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے میں قبول کر لیتا ہوں لیکن ساتھ میں قیمت میں کچھ کمی کرو. آگے کہتے ہیں مسلم فی کو تبادلے کی شرائط کا لحاظ رکھے بغیر کسی اور نوع کی حوالگی کرنا جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ حوالگی مسلم فی ہی کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ استبدال کر لو. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی، استبدال جائز نہیں ہے. سلم کی مدت پوری ہونے سے پہلے مسلم فی حوالہ کرنا درست ہے بشرطے کہ وہ طے شدہ صفات اور مقدار کے مطابق ہو. یعنی اگر وقت تو یقیناً طے ہوگا لیکن اس وقت سے پہلے اگر ادا کرتے ہیں تو بالکل کر سکتا ہے. چنانچہ اگر خریدار کے مسلم فی کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا ورنہ قبول کرنا ضروری ہے. یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ خریدار نے کسی خاص موقع کے لیے یعنی خریداری کی ہو اور ایک وقت طے کیا ہو، مثال کے طور پر اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، اس کے لیے گندم جو ہے سلم پہ اس نے خرید لی تو اب اس سے پہلے تو اس کو نہیں چاہیے تو منع کر سکتا ہے کہ یار یہ واپس لے جاؤ. اگر فروخت کنندہ اپنی مالی تنگدستی کی وجہ سے مسلم فی کو سپرد کرنے سے قاصر ہو تو اس کو تنگدستی دور ہونے تک مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ استحبابی حکم باقی کورٹ وغیرہ میں جایا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی وقت آ گیا اور ادا کرو. مسلم فی کے حوالگی میں تاخیر کی صورت میں قیمت میں کمی کی شرط لگانا جائز نہیں. یعنی اب 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، 6 مہینے میں ادا نہیں کر سکا تو اب یہ شرط جائز نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگلے مہینے ادا کر دینا لیکن ساتھ میں قیمت میں کمی. تو یہ جو قیمت میں کمی ہوگی چونکہ یہ مدت کے مقابلے میں ہوگی تو سود کی صورت بن جاتی ہے جس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر مسلم فی ہی مکمل طور پر یا جزوی طور پر بازار میں دستیاب نہ ہو جس کی وجہ سے خود وسلم مدت پوری ہونے کے وقت اس کو حاصل نہ کر سکے تو خریدار کو حسب ذیل دو اختیار حاصل، یعنی چیز ہے ہی نہیں جس وقت یعنی امید تو یہی تھی کہ جس وقت یہ سپرد کرنے کا وقت ہوگا چیز مارکیٹ میں ہوگی یا کسی وجہ سے وہ نہیں موجود ہے تو دو اختیار ہوں گے. نمبر 1 مسلم فی کے بازار میں دستیاب ہونے کا انتظار کیا جائے یا پھر عقد کو منسوخ کر دیا جائے اور اپنا ادا کردہ سرمایہ واپس لے لے. ٹھیک ہے، اس طرح مسلم فی کو تبدیل کر لینا بھی درست ہے یعنی اس صورت میں جبکہ وہ چیز مل ہی نہیں رہی تو صورت میں اس کی یعنی استبدال کی بھی گنجائش ہے کہ مسلم فی کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. مزید متفرق مسائل کے اندر کہ مسلم فی کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا کہ خریدار کے لیے مسلم فی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. بے قبل القبض ہو جائے گی کہ پہلے مسلم فی کو قبضہ میں لے پھر آگے فروخت کرے. تو بینک بھی یہی کرتا ہے کہ سلم کی بنیاد پر جو اشیاء خریدتا ہے تو پہلے اس پہ قبضہ لیتا ہے پھر اس کو وکیل بناتا ہے کہ اس کو مارکیٹ میں بکوا دو. مسلم فی کو تبدیل کرنا کہ شرط لگائے بغیر خریدار کے سلم کی مدت پوری ہونے کے بعد مسلم فی کے بدلے میں نقد کے علاوہ کوئی اور چیز لینا جائز ہے چاہے یہ تبدیلی مسلم فی کی جنس کی کسی چیز کے ساتھ ہو یا اس کے جنس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ. اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ بدلے میں دی جانے والی چیز سلم کے موجودہ راس المال کے مقابلے میں مسلم فی بن سکتی ہو اور ادائیگی کے وقت بازار میں بدل کی قیمت مسلم فی کی بازاری قیمت سے زیادہ نہ. یہ کچھ شرائط ہیں جس صورت میں استبدال کی گنجائش یہاں دی گئی ہے. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جب فقہ البیوع میں ہم نے بات کی تو وہاں پر پکا جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ استبدال نہیں ہو سکتا. تو یہاں معاہر کے اندر جو ہے اس چیز کی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر پہلے سے شرط نہیں لگائی گئی تو استبدال ہو سکتا ہے. سلم میں اقالہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے مسلم فی میں مکمل راس المال کی واپسی کے عوض اقالہ جائز ہے. اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ مسلم فی کے کچھ حصے میں اس کے بقدر سرمایہ واپس کر کے عقد ختم کیا جائے. تو اب یہ عام طور پر اسی وقت ہوگا جب کہ مثلی چیز ہوگی سلم کے بدلے میں تو تبعیض ممکن ہوگی تو پھر اقالے میں بھی تبعیض ہو جائے گی. سلم کے قابل فروخت سکوک جاری کرنا جائز ہے. سکوک کے حوالے سے بات ہے کہ کیونکہ سلم کی صورت میں ایک دین کھڑا ہو جاتا ہے تو دین کی خرید و فروخت نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے سلم کے قابل خرید و فروخت سکوک جائز نہیں ہے. باقی اگر جس نے سلم کی بنیاد پر سکوک جاری کی اسی کے پاس رہے اور آگے منتقل نہ ٹرانسفربل نہ ہو تو صورت میں گنجائش ہے اور ایسے ہم نے مارکیٹ میں دیکھے بھی ہے سکوک. لیکن عام طور پر سکوک کا مسئلہ یہ ہے کہ فائدے جب ہوتا ہے جب وہ قابل خرید و فروخت ہیں تو اس کے لیے پھر اجارہ یا ڈمنیشنگ مشارکت کی بنیاد پر ہی سکوک جاری ہو پاتے ہیں. متوازی سلم کی بات کریں
تو جو عام طور پر بینکوں کے اندر متوازی سلم رائج نہیں ہے، لیکن تھیوری کے طور پر بہرحال یہاں پر بھی موجود ہے، اور باقی جہاں پر اسلامی فائنینس پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ پیرل سلم کی بات ہوتی ہے۔ کہتے فروخت کنندہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق کے ساتھ ایسے سامان کو حاصل کرنے کے لیے مستقل اور متوازی سلم کا عقد کر لے جس کی صفات سلم کے پہلے عقد میں طے شدہ سامان کی صفات جیسی ہوں۔ یعنی اس کی صورت یہ بنے گی کہ بینک نے ایک طرف سے معاملے کے لیے کسٹمر سے کہ ہاں بھی ایسا سامان تم دو گے، اور آگے ابھی اس سامان کے آنے سے پہلے سلم کی بنیاد پر ایک اور مارکیٹ سے بندہ ڈھونڈ لیا جو اس سامان کو خرید لے، اس سے بھی سلم کر لیا۔ تو چونکہ دونوں عقود کی صفات ایک جیسی، مقدار، ٹائم ڈیلیوری، چیزیں، سب چیزیں، اس لیے اس کو پیرل یا متوازی سلم کہا جاتا ہے۔ اگلی بات کہتے ہیں خریدار کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق کے ساتھ ایسا سامان جس کی صفات پہلے سلم کے عقد میں خریدتے ہوئے سامان کی صفات جیسی ہوں کو فروخت کرنے کے لیے مستقل اور الگ سلم کا عقد کر لے۔ اس صورت میں پہلے سلم کے عقد میں خریدار، یہ بات آگے رہ گئی چلے، اگلی جو صرف آخری سلائڈ ہے ہماری کہ ان دونوں صورتوں میں جو شیخ نمبر 1/6 اور 2/6 یعنی چھٹے کی پہلی اور دوسری ذکر کی ایک سلم کے عقد کو دوسرے سلم کے عقد کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں، یعنی دونوں الگ الگ ہوں گے، اور الگ الگ ہونے کا کم از کم معیار یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے وہ سامان نہیں دیا میں پھر بھی اگلے کا دینے کا پابند رہوں گا، تو ان کا آپس میں اس حوالے سے کوئی انسلاک نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یہ مدار نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ دونوں عقود کا تمام حقوق فرائض کے اعتبار سے الگ ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک فریق نے پہلے سلم کے عقد میں اپنا طے شدہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تو دوسرے فریق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے عقد کو فسخ یا تاخیر یا کسی بھی ذریعے سے متاثر کرے، یہ مطلب ہے دونوں کا الگ الگ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، آگے بات کرتے ہیں کہ شق جو 6/4 اور 5(a) کے بیان کردہ تمام احکام متوازی سلم پر پہلے جو سلم کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی لاگو ہوں گی۔ تو الحمدللہ یہاں پر آ کے ہمارا جو سلم کا معیار پورا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو فقہ البیوع یا ہمارے جو فقہ کی عام حنفی کتابیں تو انہوں نے اس کی گنجائش نہیں دی، لیکن چونکہ معایر کو بنایا اس حوالے سے گیا ہے اور اس میں فقہ جماعی یعنی چاروں فقہ کے حضرات جو ہوتے ہیں اس کے بنانے کے اندر، اور اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز اگر کہیں گنجائش دی جا سکتی ہے تو اس کو اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ اس کی گنجائش دے دی جاتی ہے۔ جو چیزیں متفقہ طور پہ منع ہوتی ہیں تو بہرحال اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، جہاں کوئی گنجائش ملتی ہے تو معیار میں وہ گنجائش دے دی جاتی ہے۔ تو اب لہذا اب پاکستان کے اندر عام طور پہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اگر کوئی معیار اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ہم اپنے جو لوکل کے مقامی یعنی علماء ہیں اور احناف زیادہ تر ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جو ہے اس کے مطابق اس کے اندر عمل ایسا ہو جس میں ٹھیک ہے معیار قابل عمل ہے، لیکن اپنے جو مقامی علماء ان کی رائے کو بھی احترام کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب امام مالک کے قول کے مطابق تاخیر ہو سکتی ہے ثمن کے راس المال کی ادائیگی میں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان میں ہم نے سلم کیا ہو اور راس المال ادا نہ کیا ہو، کہ وہ احناف کے قول کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ بہت زیادہ بعض اوقات معاملہ بالکل پھنس جاتا تو پھر ایسا ممکن ہے کہ پھر معیار کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے، ورنہ عام حالات کے اندر اس کو دستور العمل نہیں بنایا جاتا ہے 100%، بلکہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں پوری ہو جائے، معیار بھی پورا ہو جائے اور مقامی علماء کی جو رائے احناف کی رائے اس کے مطابق بھی عمل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر نعمان بھائی۔ تو ویسے بھی میرے خیال میں ٹائم بھی اختتام ہو گیا اور ماشاءاللہ بڑے ٹائمنگ کے ساتھ پریزنٹیشن بھی اختتام پذیر ہوئی۔ چلیں جزاک اللہ خیر، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد پھر انشاءاللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔